اٹھ جاؤ نا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے حوالے سے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے بارے میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ عبد المطلب جو تھے ان کو آپ کے اندر دکھایا گیا کہ زمزم کا کنواں فلاں فلاں جگہ پر ہے۔ ان کے خواب کے مطابق جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی، اس جگہ کو کھودا گیا تو بالکل اسی جگہ سے زمزم کا کنواں برآمد ہوا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا عبد المطلب تھے، انہی کے دور کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ یمن کا حاکم، یمن کے اوپر قابض، قبضہ کرنے والا حکمران اور زبردستی لوگوں کا حکمران بننے والا، جس کا نام تھا ابرہ۔ اس نے یمن کے اندر ایک کلیسا گھر بنایا، ایک عیسائیوں کا گرجا گھر بنایا، کیونکہ یہ نصرانی تھا، عیسائی تھا ابرہ۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ دور دراز سے لوگ مکے کی طرف جاتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، کیوں نہ میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں، اپنی طرف کھینچوں۔ تو اس نے یہ بات سوچ کر کلیسا کا کروایا تھا کہ لوگ یہاں پر عبادت کریں، اس کی زیارت کے لیے آئیں، اسے دیکھنے کے لیے آئیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی کلیسے کے اندر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، یہ تاریخ ابن ہشام ہے، اسی طرح تفسیر ابن کثیر ہے، ان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ ایک مسلمان آدمی نے وہاں پر اس کے کلیسے میں پیشاب کر دیا۔ اس کو بڑا غصہ ہے، غصے سے بھر گیا اور بدلہ لینے کے لیے اس نے چڑھائی کی
مکے کے اوپر. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی چل رہی ہے، لیکن درمیان میں ابرہ کی بات کیسے آ گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خاندان کے ساتھ ابرہ کا کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق اس لیے ہے کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دور میں پیش آیا، اس لیے ساتھ یہ بھی بتا دیا. اب یہ یمن سے چلا، 60,000 کا لشکر اس کے ساتھ، ہاتھی ساتھ ہیں اور اسی طرح گھوڑے ساتھ ہیں، سواریاں ساتھ ہیں. 60,000 کا لشکر چھوٹا لشکر نہیں ہے. کس کو مٹانے کے لیے؟ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو مٹانے کے لیے، گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے. اب یہ لشکر چلتا چلتا وادی محصر کے اندر پہنچا. وادی محصر یہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے وادی محصر. وادی محصر کے اندر جب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب نازل ہوا. ایسی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا. چھوٹی چھوٹی کیڑیاں جن کو قرآن میں ابابیل کے نام سے تعبیر کیا ہے. آپ قرآن پاک کی سورہ فیل کے اندر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، اور وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جھنڈ کی شکل میں، ایک غول کی شکل میں وہ آئی. انہوں نے اپنی چونچوں میں، اپنے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکری جو دانے تھے، جو پتھر تھے چھوٹے چھوٹے کنکریاں، وہ اٹھائی ہوئی تھی. حدیث کے اندر ان کی حیت چنے کے دانے کے برابر آتی ہے، یا بعض حدیث کے اندر ایک مسر کے دانے کے برابر آتی ہے. اب وہ جب ان کے اوپر پھینکتے تو وہ پتھر چھوٹی چھوٹی کنکریاں جس کو آگ کے لگتی تھی اس کو چیر کے رکھ دیتی تھی اور اس کو ختم کر دیتی تھی. ایون کہ ان کے جانور اتنے بڑے بڑے ہاتھی، ان کے اوپر جب یہ کنکریاں آ کے لگتی تو وہ ہاتھی بھی لگا ہوتے، مر جاتے، ان کو چیر کے رکھ دیتے. اب یہ مدد کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کر دی اور پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابرہ کعبہ کو باعث عبرت بنا دیا کہ تاکہ دوبارہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف میری آنکھ سے نہ دے سکے. یہ تھا ابرہ کا واقعہ، اور یہ 60,000 کا لشکر تھا اور سارے کے سارے حبشی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب حجۃ الوداع آپ نے حج کیا تو آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف جاتے ہوئے جب وادی محصر کے اندر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے، آپ کے پیچھے جو سوار تھے وہ تھے فضل بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. تو جب آپ وادی محصر کے اندر پہنچے تو آپ نے اپنی سواری کو ایڑ لگا دی، اپنی سواری کو بگا دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وادی محصر کے اندر ابرہ کافر کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی عذاب والی جگہ سے گزرتے وہ اب تیزی کے ساتھ یہاں سے نکل جاتے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عذاب نازل نہ ہو جائے. اور اسی سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں کا سال. عام کا معنی سال، فیل کا معنی
ہاتھی، عربی کے اندر فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو ہاتھیوں والا سال عام الفیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی، لیکن اس واقعے فیل کے 50 یا 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ نام تھا، اور یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، انتہائی خوبصورت تھے اور اسی طرح پاک دامن بھی تھے، گناہوں سے بچے ہوئے اور اسی طرح چہیتے تھے، یعنی کہ عبد المطلب کو ان سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی اپنے بیٹے عبداللہ سے، اور عبداللہ کو زبی بھی کہا جاتا ہے۔ زبی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ان کا نام زبی کیوں پڑا؟ آپ یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ عبد المطلب کو خواب آیا، کنواں کھودو، وہاں سے زمزم کا کنواں نکلے گا۔ اب جو وہ کنواں کھودنے کے لیے جو ہے جا رہے تھے، کنویں کے پاس پہنچے تو ان کی برادری کے لوگ، قریش کے لوگ وہ بھی آ گئے، انہوں نے آ کے وہاں پر ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنا چاہا، ان کو روکنا چاہا کہ ہمارا حق ہے، ہم یہ کنواں کھودنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ معاملہ عبد المطلب نے بڑی جو ہے بڑے طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو روکا اور یہ معاملہ تھم گیا۔ سردار عبد المطلب نے یہ مدد مانی، نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، کتنے بیٹے؟ مجھے اللہ تعالیٰ 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں کیا کر دوں گا؟ قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس لیے ان کا نام نبی پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے واقعی سردار عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کر دیے، تو سارے کے سارے جنگجو کڑیل نوجوان ہوئے۔ اب ان 10 بیٹوں کے درمیان پورا اندازی کی گئی، پرچی ڈالی گئی، پورا اندازی کی گئی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے گا۔ جب پورا اندازی کی گئی تو نام نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا۔ کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا، جو عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، خوبصورت بیٹے تھے، ان کا نام نکل آیا۔ اب ظاہر ہے اتنا خوبصورت بیٹا، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں قربان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ کتنے ذبیحوں کی؟ 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ وہ 2 ذبیحے کون سے ہیں؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی چھری کے نیچے سے بچا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پہ بیٹا بھیج دیا، اور یہ عین ممکن تھا کہ عبداللہ کی گردن پر چھری کو چلا دیا جاتا، ادھر سے ان کے بھائی بھی آ گئے اور اسی طرح ان کے ماموں بھی آ گئے، یعنی کہ ان کی جو والدہ ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، اتنا خوبصورت بیٹا ہے، وہ ذبح کرتا ہے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا، طے یہ پایا کہ ان کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔
100 ऊंट उनकी जगह पर दबा कर दिए गए और अब्दुल्ला को बचा लिया गया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दो ज़मीरों की क्या है? औलाद है। अब्दुल्ला की शादी आमना बिन्ते वहब जो कुरैश की बुलंद मर्तबा औरत थी, यानी मर्तबे मुकाम वाली औरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जो थी आमना बिन्ते वहब, ये कुरैश की औरत थी और इनके वालिद वहब जो थे वो बनु ज़ुहरा के सरदार थे। आपने पढ़ा है कि आमना बिन्ते वहब बिन्ते ज़ुहरा, तो बनु ज़ुहरा की कौन सरदार थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना वहब, ये बनु ज़ुहरा की क्या थे? सरदार थे। अब जब शादी हो गई आमना के साथ अब्दुल्ला की, अल्लाह ताला ने शादी के बाद जो है वो उम्मीद वाली से नवाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे सरदार थे मक्के के, उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को मुल्क शाम या मदीने के अंदर तजारती काफिला लेकर भेजा कि जाएं आप तिजारत करके आए मुल्क शाम या मदीना के अंदर। अब जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो थे वहां तजारती काफिला लेकर गए, वहां पे अपनी तजारत को किया, खरीदो फरोख्त का काम करके अब कुछ दिन वहां ठहरे तो इनका मदीने के अंदर ही इंतकाल हो गया। किनका? अब्दुल्ला जो आपके वालिद है, इनका इंतकाल कहाँ हुआ? ये मदीने में फौत हो गए। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई, अभी आप पैदा नहीं हुए थे। मदीने के अंदर इनको नाबगा ज़बियानी के मुकाम में दफन किया गया। नाबगा ज़बियानी कौन है? ये मदीने के अंदर एक अरब का शायर था, शेर व शायरी करता था, शेर पढ़ता था। तो उसका एक मकान खाली था, वहां पे लोग जो थे, हवेली थी उसकी बहुत बड़ी, वहां पे मदीने के लोग अपनी मरीजों को दफन किया करते थे। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को भी क्या कर दिया गया? दफन कर दिया गया। यहाँ तक ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद हैं और इसी तरह दादा के बारे में और इसी तरह आपने सुना अबराह के बारे में, अल्लाह ताला ने उसको निशाने इबरत बनाया। आगे यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का टॉपिक शुरू हो जाता है, उन्वान शुरू हो जाता है। क्योंकि अब्दुल्ला फौत हो गए तो उनके यहाँ औलाद होने वाली थी, आमना बिन्ते वहब के यहाँ बेटा होने वाला था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की वफात के बाद जो है पैदा हुए और आप यतीम पैदा हुए, आप यतीम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शेर बनी हाशिम में मौसम बहार में पैदा हुए। मौसम बहार का मौसम था, यानी सर्दी खत्म होने के बाद मौसम बहार आ गई, गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले मौसम बहार आता है। तो उस मौसम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दुशंबा, दुशंबा कहते हैं पीर के दिन को, दुशंबा किसे कहते हैं? पीर के दिन को, यानी सोमवार के दिन को सुबह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और महीना चल रहा था रबीउल अव्वल का। कौन सा महीना चल रहा है? रबीउल अव्वल का। जो हम ज़ेर नज़र किताब पढ़ रहे हैं जिसके अंदर
9 रबीउल अव्वल का भी जिक्र है और इसी तरह 12 रबीउल अव्वल का भी जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई या फिर 12 रबीउल अव्वल को हुई। लेकिन जो 12 रबीउल अव्वल वाला कौल है उसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। 9 रबीउल अव्वल बहुत सारे लोगों ने ये कौल नकल किया है, इसी तरह 8 रबीउल अव्वल का कौल भी बहुत सारे लोगों ने, तारीखदानों ने, मुफस्सिरीन ने नकल किया है। बहरहाल ये एक इख्तिलाफी मसला है, इख्तिलाफी बात है, पर ये कंफर्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी पैदाइश कब हुई? रबीउल अव्वल के महीने में। तारीख के अंदर क्या है? इख्तिलाफ। साल वही है, आमुल फील। कौन सा साल है? आमुल फील। 571 ईस्वी, 571 ईस्वी। ईस्वी मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर क्या कर दिया? उठा लिया। तो उनको आसमान पर उठाए हुए कितने साल हो गए थे? 571 साल हो चुके थे अल्लाह ताला के पास गए हुए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 571 साल बाद आपकी क्या हुई है? पैदाइश हुई है। ईसवी और हिजरी में फर्क ये है कि ईसवी का ताल्लुक जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है और हिजरी का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से है। जब आपने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की तो फिर वहां से हिजरी साल का आगाज हुआ। पहला साल हिजरी का, फिर दूसरा, फिर 13 साल हुकूमत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर गुजारे हैं और इस तरह 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में गुजारे हैं और 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जब हुई तो दाइया का काम करने वाली कौन थी? जब बच्चा पैदा होता है तो जाहिर है एक दाई की जरूरत होती है, तो वो दाइया वाला काम करने वाली हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही जलील कदर सहाबी हैं। उनकी वालिदा तक थी, उनका नाम था शिफा बिन्ते अमर। उन्होंने ये सारे जान दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उनके हाथों से हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से कि जिस्म से एक नूर यानी एक रोशनी फूटी और उस रोशनी ने मुल्क शाम के महल्लात के अंदर भी रोशनी कर दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के जिस्म से ऐसी रोशनी फूटी कि जिसने मुल्क शाम के महल्लात को क्या कर दिया? रोशन कर दिया। वहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जो है वो रोशनी की खबर पहुंच चुकी कि एक मक्के के अंदर बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, आपकी वालिदा ने पैगाम भेजा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है? पोता दिया है। अल्लाह ताला ने आपको पोता दिया है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी बड़े खुश मिजाज के अंदर घर के अंदर आए। जाहिर है उनका पोता था, बाप सर पे नहीं था। दादा ने ये सारे जो है मामलात को निभाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में जो है घर के अंदर गए, उनको उठाया और उठाकर कहाँ चले गए? काबा में। कहाँ चले गए? काबा में बैतुल्लाह के अंदर गए, वहां पर दुआ की और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका नाम किसने रखा? आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने।
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے روئے زمین پر محمد نام نہیں تھا۔ جب یہ نام مکے والوں نے سنا تو بڑا تعجب کیا، محمد یہ کیسا نام ہے؟ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا دیکھتے کہ محمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اور احمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، یعنی احمد اس کو کہتے ہیں جو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہو، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی پوری دنیا کیا کرے؟ تعریف کرے۔ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 7 دن کی ہوئی تو 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ بھی کیا اور آپ کا ختنہ بھی کروایا، اور یہ سنت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت چلتی آ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے ان کے پاس ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا ام ایمن۔ ان کا نام کیا تھا؟ ام ایمن۔ ام ایمن بہت ہی جو ہے اچھے نصیب والی اور بڑی جو ہے فضیلت والی برکت والی عورت تھی ام ایمن۔ ان کا اصل نام ہے برکت۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ ام ایمن کا اصل نام کیا ہے؟ برکت۔ یہ لونڈی کس کی ہے؟ عبداللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس لونڈی نے، ام ایمن نے، یعنی برکت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گودی کے اندر کھلایا۔ اپنی گودی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ اور ام ایمن وہ عورت ہے کہ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کا دور بھی پایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کیا ہو گئی؟ مسلمان ہوئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ جب ہجرت کر کے مدینے میں گئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کے بعد میں مدینے کے اندر ہجرت کر کے چلی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر مدینے میں ہی کافی عرصہ گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5 یا 6 ماہ ان کی جو ہے وفات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو کر فوت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی لونڈی ام ایمن، جن کا نام برکت تھا، خاندان کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے آپ نے آج کا سبق جو ہے وہ پڑھ لیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کریں گے سوال و جواب کا، تو پتہ چلے گا کہ کس نے آج کا سبق پورے غور کے ساتھ سنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ جس نے پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ سبق سنا ہوگا، یہ درس سنا ہوگا، وہی بچہ جواب دے سکے گا۔ تو جواب دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ یہ آپ سے سوال و جواب کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ وہ سبق آپ کو سنا یاد ہو جائے، آپ کی ذہن کے اندر، مائنڈ کے اندر بیٹھ جائے۔ اور مقصد نہیں ہے انعام تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے بھی ہمارا فرمان مکمل ہو چکا ہے، اسی طرح آپ کی پیدائش کے حوالے سے بھی بات آج بھی مکمل ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔